آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 6 بجے ملک سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کورونا وائرس کے ٹیکے کی تیاری میں پیش ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 88.63% ہو گئی ہے۔ بہار اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے آج نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے کا آخری دن ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے آسام میں ورچوئل طریقے پر پہلے کثیر موڈل لاجسٹک پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ آج شام دبئی میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ دلہی کیپٹل سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 6 بجے ملک سے خطاب کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ آج شام کو عوام کے سامنے اپنے خیالات کو پیش کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اس وقت کووڈ-19 کا ٹیکہ تیار کرنے کے معاملے میں پیش ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک میں ہی دیسی جانکاری سے 30 سے زیادہ ٹیکے تیار کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے 3 کافی آگے کے مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت پہلے ہی ٹیکہ فراہم کرنے کی غرض سے مستحکم نظام قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم کل شام بڑے چیلنجوں سے متعلق سالانہ میٹنگ G-Camp 2020 کی افتتاحی تقریب میں ورچوئل طریقے سے کلیدی خطبہ دے رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ ڈیجیٹل صحت ID کے ساتھ ڈیجیٹل پر مبنی اس نیٹ ورک کا شہریوں کی ٹیکہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت لوگوں کے سرگرم تعاون کی بدولت کووڈ-19 سے ہونے والی اموات کی شرح بہت کم برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھارت میں کووڈ کے معاملوں کی تعداد میں روزانہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں صحت یابی کی شرح 88% ہے، جو سب سے زیادہ شرحوں میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے تجربے اور تحقیقی صلاحیت کے ساتھ ہم حفظان صحت کی عالمی کوششوں کا مرکز ہوں گے۔ ہم دیگر ملکوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان شعبوں میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ایسے معاشرے مستقبل کی تعمیر کریں گے جو سائنس اور اختراع میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ سائنس کبھی بھی محدود ہو کر فروغ نہیں پا سکتا اور بڑی تبدیلیوں کے پروگرام نے ان قدروں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ایک مضبوط اور درخشاں سائنسی کمیونٹی ہے اور ملک میں اچھے سائنسی ادارے بھی ہیں جو خاص طور سے پچھلے چند مہینوں کے دوران کووڈ-19 سے نمٹنے میں بھارت کے سب سے بڑے اثاثے رہے ہیں۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ حکومت خاص طور سے دیہی علاقوں میں اور زیادہ میڈیکل کالج قائم کر رہی ہے اور وہ نوجوانوں کے لیے مزید مواقع کو یقینی بنائے گی اور گاؤں کے لیے بہتر حفظان صحت لائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت سرکار دنیا کی سب سے بڑی صحت بیمہ اسکیم چلا رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس کی ہر ایک تک رسائی ہو۔ 3 روزہ پروگرام میں پینل مذاکرات، رہنماؤں کی بات چیت اور مختلف موضوعات پر ورچوئل طور پر غیر رسمی بات چیت شامل ہیں۔ کووڈ کے خلاف لڑائی میں بھارت نے کئی اہم سنگ میل قائم کیے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 3 مہینوں میں پہلی بار اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی تصدیق شدہ تعداد 50,000 سے کم ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 46,790 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ روز بروز کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی بڑھتی تعداد اور شرح اموات میں کمی سے بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 10% کمی ہوئی ہے۔ اس وقت 7.5 لاکھ سے کم مریض زیر علاج ہیں، جو کل تعداد کا محض 9.85% ہے۔ روح بصحت ہونے والوں کی تعداد 67 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ زیر علاج مریضوں کے مقابلے میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 69,720 مریض روح بصحت ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ قومی سطح پر مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 88.63% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 587 اموات کی خبر ملی ہے۔ ان میں سے لگ بھگ 81% اموات 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہوئی ہیں۔ لگاتار دوسرے دن اموات کی تعداد 600 سے کم رہی۔ دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور مرنے والوں کی شرح کے اعتبار سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جہاں یہ شرح سب سے کم ہے۔ ملک میں آج شرح اموات 1.52% ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بہار اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ اس مرحلے میں 78 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کثیر تعداد میں امیدوار اپنی نامزدگی داخل کرنے کے لیے متعلقہ ریٹرننگ افسروں کے دفتر جا رہے ہیں۔ اب تک اس مرحلے کے چناؤ کے لیے 340 سے زیادہ امیدوار کاغذات نامزدگی داخل کر چکے ہیں۔ آج والمیکی نگر لوک سبھا ضمنی چناؤ کے لیے بھی نامزدگیاں داخل کرنے کا آخری دن ہے۔ پارلیمانی حلقے اور ریاستی اسمبلی کے تیسرے مرحلے کے چناؤ اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ہوں گے۔ بہار میں ریاستی انتخابات سے پہلے گھیرا بندی والے علاقوں میں کورونا کی جانچ کی خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ وہاں 3 مرحلوں میں چناؤ ہونے ہیں۔ متاثرہ مریضوں کا پتہ لگانے کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ریاستی سرکار نے ضلع مجسٹریٹوں کو ہدایت جاری کی ہے۔ پہلے مرحلے کے چناؤ کے لیے اس مہینے کی 23 سے 25 تاریخ تک یہ مہم چلائی جائے گی، کیونکہ چناؤ 28 تاریخ کو ہوگا۔ دوسرے مرحلے کے سلسلے میں جانچ کی یہ مہم اس مہینے کی 29 سے 31 تاریخ تک اور تیسرے اور آخری مرحلے کے چناؤ کے لیے یہ مہم اگلے مہینے کی 2 سے 4 تاریخ تک چلائی جائے گی۔ اسی دوران کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.47% ہو گئی ہے، جو قومی اوسط سے 6.21% زیادہ ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 912 مریض روح صحت ہوئے ہیں۔ ریاست میں صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 1,93,789 ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی برابر کمی آ رہی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے آج ورچوئل طریقے سے آسام میں ملک کے پہلے کثیر ماڈل لاجسٹک پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال اور مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ریٹائرڈ جنرل وی کے سنگھ اور رامیشور تیلی اور آسام کے کئی وزیروں نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ بونگائی گاؤں میں 700 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا یہ پارک آسام اور شمال مشرق کے دوسرے حصوں کے لوگوں کو فضائی، سڑک، ریل اور پانی کے راستے براہ راست کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا۔ اس سے 20 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اسے مرکز کے بھارت مالا پریوجنا کے تحت تیار کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم کے لیے ساز و سامان کی خریداری کی غرض سے 2020 کے نئے ضابطوں کو منظوری دے دی ہے۔ یہ اطلاع وزیر دفاع کے دفتر سے جاری ایک ٹویٹ میں دی گئی ہے۔ ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے ضابطوں سے اسٹارٹ اپس چھوٹے، بہت چھوٹے اور متوسط درجے کے صنعتی اداروں سمیت ہندوستانی صنعت، تحقیق اور ترقیاتی سرگرمیوں میں زیادہ حصہ لے گی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جنوبی شوپیاں ضلع کے مقام ملہورا میں کل شام دہشت گردوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ایک مڈ بھیڑ میں ایک اور دہشت گرد مارا گیا۔ اس طرح جھڑپ میں مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ جانکاری ملنے کے بعد حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے ملہورا گاؤں میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ نوراتری کے دوران آج دیوی کشمنڈا کی پوجا ارچنا کا دن ہے، جو ماں درگا کا چوتھا روپ ہے۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ ماں کشمنڈا ہر ایک کی زندگی میں خوش قسمتی، خوشحالی اور خوشیاں لائیں گی۔ آج دبئی میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ کل رات ابو ظہبی میں راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے شکست دی تھی۔ جوس بٹلر نے 48 گیندوں میں سب سے زیادہ یعنی 70 رن بنائے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام 6 بجے ملک سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کورونا وائرس کے ٹیکے کی تیاری میں پیش ہے۔ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح بڑھ کر 88.63% ہو گئی ہے۔ بہار اسمبلی چناؤ کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے آج نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے کا آخری دن ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے آسام میں ورچوئل طریقے پر پہلے کثیر ماڈل لاجسٹک پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور آج شام دبئی میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں کنگز 11 پنجاب کا مقابلہ دہلی کیپٹل سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔